اس نے پھر انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا وہ بالا کوٹ کی پہاڑی ہو، حافظ ضامن شہید ہے، مولانا قاسم نانوتوی ہے، مولانا یعقوب نانوتوی ہے اور مولانا عبدالکلام آزاد ہے، کتنے ہزاروں ہمارے لاکھوں کروڑوں علماء ایسے ہیں، مولانا حفظ الرحمان سیو حربی ہے، پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ انگریز نے کہا کہ اپنا فتویٰ بدل دو اور اس قرآن کو اس دنیا سے کیسے ختم کیا جائے، تو اس وقت بہت سارے قرآن کریم کو آگ جلا کر گڈھا کھود کر اس کے اندر جلایا گیا۔ تو کسی نے کہا کہ اگر قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو حفاظ کرام کو ختم کیا جائے۔ خنزیر کو ذبح کیا گیا تھا، خنزیر کی خالی کھال، اس کو گوشت نکال کر اس کھال کے اندر حافظ قرآن کو بند کر کے گرم کڑھاؤ میں تیل چڑھا کر گرم کر کے حفاظ کرام کو ایسے کڑھاؤ میں ڈالا جاتا تھا اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ تو ہم ہم تو انگریز کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کے سامنے تو کیا ہے، ہم اور آپ اگر مل کے مٹانا چاہیں تو نہیں مٹا سکتے ہیں، خود مٹ جائیں گے۔ یہ مخلوق، یہ معاشرہ حفاظ کرام سے بدظن ہونے کے بعد، مدارس سے بدظن ہونے کے بعد خود مٹ گیا، خود تباہی کے کگار پر آ گیا۔ اگر تباہی اور ذلت و رسوائی سے نکلنا چاہتے ہو تو دارالعلوم کے ایک بہت بڑے استاد حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی وہ بھی ایک مجلس میں یہ فرما رہے تھے کہ علماء کے دامن کو آپ کو تھامنا ہوگا، قرآن کے دامن کو تھامنا ہوگا، یہی صورت صرف اور صرف اگر دنیا کے اندر عزت و مقام چاہتے ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء، میرے استادوں کے میں استاد یہاں تشریف فرما ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ان سے تصدیق کر لیجئے، آپ کتنی بھی کامیابی حاصل کر لیں دنیا کی لائن سے، اگر عزت چاہتے ہو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تو حفاظ کی آپ کو قدر کرنی پڑے گی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی قدر کرنی پڑے گی۔ اگر بعد میں اس آنے والے عذاب کو اپنے سروں سے ہٹانا چاہتے ہو، جو عذاب ہمارے اوپر سر کے اوپر منڈرا رہا ہے، صرف کوئی سیکنڈ کا چارہ نہیں ہے کہ کب مسلمانوں کو تباہ کر دیا جائے، کب مسلمانوں کے جو سانس یہ لے رہے ہیں چین کی سانس کو چھین لیا جائے، تو آپ کو قرآن کے دامن کو، قرآن کی رسی کو تھامنا ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا۔ اللہ کی اس رسی کو چھوڑ کر آپ کتنے بھی مالدار ہو جائیں، کتنی بھی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اس عزیزاً حافظ ابو بکر کے تمام رشتہ داروں کو، نام سے تو میں ہر ایک کے واقف نہیں ہوں، ایک دو کے نام سے بھی واقف ہوں، اگر لوں گا تو دوسرے سوچیں گے ہمارا نام نہیں لیا ہے۔ تو آپ تمام ایک ایک مدرسے کا ایک ادنا خادم ہونے کے ناطے اولاً تو میں تمام اپنے مدارس کی جانب سے حضرت محتم صاحب، حافظ ممتاز عالم صاحب، مولانا محمد طارق صاحب، نائب محتم جامعہ ہاضہ، قاری محمد اقبال صاحب، یہ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، میں ان حضرات کی جانب سے تمام اساتذہ اور طلباء کی جانب سے آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مشغولیات کے بعد یہ وقت نکالا، اس پروگرام کو آپ نے زینت بخشی ہے۔ انشاءاللہ آپ جو جائز مرادیں لے کر آئے ہیں وہ آپ کی پوری ہوگی، اور آپ کی جو شان میں الفاظ ہیں وہ یقیناً میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں عاجز و قاصر ہوں، اس لیے کہ آپ کی نسبت آج مجھ سے نہیں، آج آپ کی نسبت آج علماء سے نہیں، آپ کی نسبت آج اس طالب علم سے ہے جو آپ کا رشتہ دار، آپ کا بچہ، آپ کی انگلی پکڑ کر اس نے بولنا سیکھا، چلنا سیکھا، آج اس مقام پر پہنچا کہ آج وہ آپ کا مقتدا بن گیا ہے، مقتدی نہیں مقتدا، آپ اس کے تایا بھی ہو، چچا بھی ہو، دادا بھی ہو، آج وہ اس مقام پر کھڑا ہو گیا، آپ اب اس کے پیچھے وہ آپ کے آگے، اب وہ آپ کا امام ہے، اب آپ اس کے پیچھے ہیں، رشتے میں آپ سے چھوٹا ہے لیکن عہدے میں آپ سے بڑا ہو گیا ہے، اللہ نے انعام سے نوازا ہے، لاکھوں کروڑوں رحمت نازل آپ تمام کے اوپر، آپ ہزار ہزار مرتبہ شکریہ کی مستحق، اس لیے کہ آپ نے اپنے خان والے میں سے، آپ نے اپنی رشتہ داری میں سے ایک ابو بکر نام کے شخص کو چھاٹا، ایک چھوٹے سے بچے کو چھاٹا، آج وہ اس قرار پر کھڑا ہوا کہ آج حفظ قرآن جیسی عظیم دولت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ آپ اس بچے کے لیے، آگے کے لیے دعا یہ کریں، اللہ اس کو دین کا پکا سچا داعی بنائے، پکا سچا عالم باعمل بنائے، آپ کی برادری کا، آپ کی ہمارے اس معاشرے کا بڑے سے بڑا عالم بنائے، اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر اللہ اس طالب علم سے بڑے سے بڑا کام لے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک شخص نئی شخصیت ہوتا ہے۔ ہمارے جو محمد صاحب ہیں، حضرت حافظ ممتاز عالم صاحب، انہوں نے ایک چھوٹی سی جگہ لے کر سرکاری اسکول کے سامنے جو مدرسہ ہے وہ قائم کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ناظرے میں پڑھا کرتے تھے، آج وہ مدرسہ اس مقام پر کھڑا ہوا کہ مولویت تک کی تعلیم اس مدرسے کے اندر ہے، بڑے بڑے بچے پڑھ رہے ہیں اور مولویت تک کا کورس وہاں سے کرایا جا رہا ہے،
پھر ان حضرات کے دلوں میں اللہ نے یہ اڑھن ڈالی. مولانا طالب صاحب ہیں, قاری اقبال صاحب ہیں, حافظ ممتاز صاحب ہیں, ان کے دل میں اللہ نے یہ اڑھن ڈالی کہ نہیں, اللہ آج سے لڑکیوں کی لائن میں آج ان کو بھی عالمہ کا کورس کرائے. ہماری بہت ساری مائیں بہنیں مرتد ہو رہی ہیں, اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہیں, غیروں کے اسکول میں جا رہی ہیں, گھر سے نکلتی ہیں وہاں دوسروں کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے. آپ ان بچیوں کے لیے اسکول قائم کرے تو ان کے لیے اس بلڈنگ کو اسکول میں کنورٹ کر دیا گیا, اسکول میں تبدیل کر دیا گیا, جہاں پڑھانے والا اسٹاف بھی لیڈیز, پڑھنے والی بھی لیڈیز. اور اتنی بڑی بلڈنگ آج سے 10 مہینے پہلے یہ خالی پلاٹ ہوا کرتا تھا, آج خالی پلاٹ کی شکل میں یہ دیکھو کیسی چمچماتی ہوئی بلڈنگ. اللہ جب کام لینا چاہتا ہے تو اپنے کسی بھی بندے سے کسی بھی طرح کام لیتا ہے. چھوٹا سا گاؤں مصطفیٰ, وہاں سے اللہ نے میں آپ کا کام نہیں, آپ کلیئر میں چلو, کلیئر میں آپ کا مدرسہ